اچھا یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان میں بکنے والی 90% کانسپریسی تھیوریاں بالکل جھوٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا کہ پاکستان میں بکنے والی خبروں میں سے 90% خبریں نہیں ہوتی بلکہ کانسپریسی تھیوریاں ہی ہوتی ہیں. تو پھر ایک آدھی تھیوری اگر ہم بھی بیچ رہے ہیں تو کیا مذائقہ ہے؟ اب یہ جو سٹی 42 کی خاتون رپورٹر ہیں جو آدھی سے زیادہ پانی میں ڈوب کر رپورٹنگ کر رہی ہیں، سچ سچ بتائیں کیا سٹی 42 کی کوئی رپورٹر، کوئی مرد رپورٹر، کوئی خاتون رپورٹر آپ کو محسن نقوی صاحب کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کے زمانے میں اس طرح سے پانی میں ڈوبا ہوا رپورٹنگ کرتا نظر آیا تھا؟ کیا یہ کوئی لاہور کا حال محسن نقوی صاحب کے دور سے زیادہ برا ہو گیا ہے؟ کیا لاہور کا نقشہ محسن نقوی صاحب نے بچھایا ہوا ہے جدید لاہور کا، یا شہباز شریف کے ہاتھوں کا بچھا ہوا ہے؟ مطلب آپ نون لیگ کو اچھا کہیں برا کہیں، لیکن بہرحال سچ تو یہی ہے کہ آج کے لاہور کی جو شکل صورت نکلی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری شہباز شریف صاحب کی نکالی ہوئی ہے. اور محسن نقوی صاحب کے دور میں تو محسن نقوی صاحب کے ٹی وی کو سانپ سونگا ہوا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ شہر لاہور میں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اور اب جب مریم بی بی حکومت میں آ گئی ہیں تو محسن نقوی صاحب کے ٹی وی کی رپورٹر جو ہے وہ آدھی سے زیادہ ڈوب کر پانی میں رپورٹنگ کر رہی ہیں. پہلے پانی کے کنارے کھڑے ہو کر رپورٹنگ کیا کرتے تھے سب لوگ. بندہ پوچھیے آپ محسن نقوی صاحب کے دور میں بھی پانی میں غوطہ لگا کر بتا دیتے کہ آپ کے چینل کے مالک وزیر اعلیٰ کے زمانے میں کتنی بارش ہوتی ہے. کیا تب بارش نہیں ہوتی تھی؟ اور کیا تب لاہور کی سڑکوں میں پانی کھڑا نہیں ہوتا تھا؟ اللہ کا نام لیں. اب مریم بی بی کے خلاف ہم کیا سمجھیں کہ محسن نقوی صاحب کا ٹی وی چارج شیٹ جاری کر رہا ہے، یا محسن نقوی صاحب کا ٹی وی، یعنی کہ محسن نقوی صاحب جن لوگوں کے کنٹرول میں ہیں وہ مریم بی بی کے خلاف چارج شیٹ جاری کر رہے ہیں، یا یہ محض اتفاق ہے اور رپورٹر جو ہیں وہ کسی کانسپریسی تھیوری میں انوالو نہیں ہیں؟ مطلب ہوں گی تو نہیں، وہ بیچاری تو چند ہزار تنخواہ لینے والی صحافی ہیں اور پتہ نہیں ان کو تنخواہ بھی دیتا ہے کہ نہیں محسن نقوی صاحب کا ادارہ ٹائم پہ. لیکن یہ ہے کہ بہرحال چونکہ یہ کام مریم بی بی کے دور میں ہو رہا ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے جو پاسپورٹ آفسز ہیں جو ان کے ماتحت ہیں، یا جو نادرا کے دفاتر ہیں، یا جو اور بے شمار دفاتر اور اتھارٹیز ہیں جو وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی المعروف اونر وہی والا ٹی وی چینل جس کی وہ خاتون رپورٹر ہیں، ان کے اداروں کے متعلق تو ایسی کوئی رپورٹس نہیں دے رہے محسن نقوی صاحب کے رپورٹر. اگر اتنا ہی فیئر جرنلزم پر بلیو کرتے ہیں محسن نقوی صاحب، ظاہر ہے ان کی بنیادی پہچان تو جرنلزم ہی ہے نا، وہ کوئی پیدائشی سیاستدان تو ہے نہیں. وہ تو اس وقت انڈر پروسیس، انڈر مینوفیکچرنگ سیاستدان ہیں. انہیں تو گیٹ نمبر 4 اس وقت سیاست سکھا رہا ہے، تو ٹھیک ہے وہ سیکھ جائیں گے، کبھی سیاستدان بھی بن ہی جائیں گے. سارے گیٹ نمبر 4 سے سیکھ کر آتے ہیں. محسن نقوی صاحب نے کون سا غلط کام کر دیا، اللہ معاف کرے. لیکن کم از کم اپنے رپورٹروں کو اتنی اجازت تو دینا کہ وہ مریم بی بی کی کانسٹیٹوئنسی یعنی شہر لاہور میں کھڑی ہو کر اگر پانی میں ڈوب کر رپورٹنگ کر رہی ہے تو پھر پاسپورٹ آفسز کے باہر جو حال ہے اور جو نادرا کے دفاتر میں حال ہے اور جو دیگر وزارت داخلہ کے ماتحت آنے والے دفاتر میں پاکستانی رل رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، اور جو پولیس چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو، ظاہر ہے وزیر داخلہ تو محسن نقوی صاحب ہے نا، ایف آئی اے، پولیس، انٹیلیجنس، دیگر ایجنسیاں، تمام کی تمام سیکیورٹی فورسز جو محسن نقوی صاحب کے ماتحت ہیں، جو شہریوں کا برا حال کرتی ہیں، اس کی بھی تو رپورٹنگ کی اجازت دینی چاہیے نقوی صاحب کو، اپنے رپورٹروں کو، کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہاں نہیں جانا، وہ ادارے لوگو ایریاز ہیں جو ان کے باس کے ماتحت ہیں، اور باقی جہاں مرضی جو مرضی کرو. سبحان اللہ، یہ تو کھلا تضاد ہے.